تمام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع سخن ہوگا نا وہ ہوگا محاسبہ، جو کہ ہمارے صوفیاء کرام کی جو ہے وہ زندگی کا حصہ تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنے بارے میں جو ہے وہ جانچ پڑتال کر لو، اپنا حساب لے لو کہ اس سے پہلے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارا حساب لے۔ تو جی سب سے پہلے تو جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ہم نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، ہم نے کسی کو وہابی، دیوبندی، اہل حدیث نہیں بنانا، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے نا وہ اصلاح کرنا ہے، کیا کہ یہ کہ ہم کسی کو دیوبندی بنا دیں، وہابی بنا دیں۔ اب یہ نہ ہو کہ جو بات میں نے کہنی ہے، میرا یہ پیغام جہاں تک جائے، میری بات سننے کے بعد کوئی مجھے دیوبندی بنا دے، کوئی مجھے اہل حدیث بنا دے، کوئی مجھے شیعہ بنا دے، کوئی مجھے کچھ بنا دے، کیونکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے یا تو لوگوں کو اللہ کے قرآن تک لایا جائے، اور اللہ کے قرآن کے بعد لوگوں کو نبی کے فرمان تک لایا جائے۔ بس جب ہمارا مقصد یہ بن جائے گا، اس وقت پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک کامیاب معاشرہ بن جائے گا، بشرط کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان۔ اب سب سے پہلے تو جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول گزر گئی ہے، آج غالباً بھی کوئی میرے خیال سے کوئی آخری جو ہے وہ دن جا رہے ہیں، سب 25، 24 یا 23 اتنی تاریخ ہے ربیع الاول کی، ٹھیک ہے۔ تو ماشاء اللہ سب نے جو ہے وہ اپنی گلیاں سجائی، میلاد کروائے ہیں، ہم خوش ہیں اس کے اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اللہ نے فرمایا جب تمہارے اوپر میری طرف سے کوئی احسان ہو جائے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرو، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بڑا اللہ کا کیا احسان ہو سکتا ہے۔ تو سب نے جو ہے وہ گلیاں سجائی۔ صرف جو ہے وہ میرا جو سوال آپ کا ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ پوچھنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فجر پڑھی ہم نے؟ محاسبہ ہے صرف، جہاں تک میرا یہ پیغام ہے، فجر پڑھی ہم نے؟ ہمیں ہمارا جواب خود ہی مل گیا۔ ظہر پڑھی؟ ظاہر سی بات ہے سب نے سجائی ہے، ساروں نے جو ہے وہ گلیاں سجائی ہیں، ہماری اپنی گلی لڑکوں نے سجائی ہے۔ ظہر پڑھی؟ عصر، مغرب، عشاء، پھر ساری رات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو محفل کی، فجر ٹائم پر محفل کو فائدہ دے گی؟ ہم نے نعت خوانوں کو سنا، نعت خوانوں کا سننا ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص فرائض کو چھوڑ کے نفل کی طرف جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک عورت نے 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور 9 ماہ کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ 9 مہینے کی محنت بالکل سب نے سجائیں گے نا کبھی، ہم میلاد بھی سب نے کروایا، ساری زندگی ہم نعت سنتے تھے، ہم نے، لیکن ہمارے پہ نعت کا رنگ آج تک نہیں چڑھا، غریبوں کو ہم معاف نہیں کرتے، تو کیا ہمارا یہ میلاد منانا، ہماری گلی سے جانا ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ یہ تو مستحب عمل ہے، دیکھیں نا، پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقع ہے، پھر غیر موقع ہے، پھر نفل ہے، پھر مستحب ہے۔ نفل کی تعریف شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ تو مستحب جو ہے وہ نفل کی بھی بات ہے، تو ہم مستحب کی طرف گئے ہیں، ساری رات ہم نے گلی میں بھی سجائیں گے، لیکن فجر نہیں پڑی۔ ظاہر سی بات ہے گلی کو سجاتے وقت جو ہے پھر زبان سے ایسی بات بھی نکلی ہے، ہم نے لنگر بھی تقسیم کیا ہوگا۔ میں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں کرا، صرف ایک اصلاحی بات ہے کہ سب نے جو ہے وہ اپنا محاسبہ کر لینا ہے۔ ربیع الاول گزر گئی ہے، سب نے گلی سجائی ہے، جس نے گلی سجائی ہے اور اس نے 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں، اس کو گلی سجانا فائدہ دے گی، اور وہ شخص جس نے جتنے مرضی بڑے مولوی صاحب کو بلا لیے، جتنا مرضی بڑا نعت خوانہ ہے، لیکن وہ اس نے جان بوجھ کے 12 بجے وہ محفل سے فارغ ہوئے، جان بوجھ کے جس نے فجر کی نماز قضا کر دی نا، تو میرے مطابق علماء کرام اس کو میرے سے زیادہ بہتر طور پہ بیان کر پائیں گے کہ اس کو جو ہے وہ محفل کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، ہم اپنا خود بھی تو محاسبہ کر سکتے ہیں نا، کہ صوفیاء کرام کی زندگی کا حصہ تھا کہ صوفیاء کرام جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ محاسبہ کیا کرتے تھے اپنا، اور حضرت علی کا فرمان سب سے پہلے موجود ہے کہ وہ شخص جو فرائض کو چھوڑ کے نفل کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے مستحب کی بھی بات نہیں کی، مستحب تو نفل کی بھی بات ہے۔ اب میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں میلاد کے خلاف ہوں، گلیاں سجانے کے خلاف ہوں، لنگر کے خلاف ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں،
میں اگر خلاف ہوں تو معاشرے کے اس عمل کے خلاف ہوں جو میں نے ساری رات گلیاں سجائیں، لیکن گلیاں سجانے کے باوجود فجر بھی میں نے جان بوجھ کے قضا کی، ظہر بھی قضا کی، عصر بھی قضا کی، مغرب بھی قضا کی، عشاء بھی قضا کی، ان کو ان کی گلیاں سجانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اگر ہم کسی بزرگان دین کے مزار پہ جاتے ہیں، ہمیں بزرگان دین کے مزار پہ جانا اس وقت فائدہ دے گا جب ہماری زندگی بزرگان دین کی زندگی کے مطابق ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو ہمیں جو مزار پہ جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے گلیاں سجائیں، ہم نے لنگر بانٹا، ہم نے محفل کروائی، ہمیں یہ تمام چیزیں اس وقت فائدہ دیں گی جب ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ اور سب سے بڑا جو میلاد شریف ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی بات پہ، نبی کے ہر ایک عمل کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ابھی میں یہ بات سوچ رہا تھا، میں نے باقاعدہ لکھی ہے، میرا اپنا انداز ہے، کیونکہ مجھے میرے قاری صاحب نے بتایا کہ صوفیاء کا طریقہ رہے، میرا ایک اپنا انداز ہے کہ میں اپنی ہر ایک بات کو لکھتا ہوں۔ میں نے مخصوص اپنی جو ہے وہ ڈائری بنائی ہے، اس میں آج میرے ذہن میں میرے رب نے یہ بات ڈالی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صرف ایک پہلو کو اپنے دل میں اتار لے اور اس کو عمل میں لے آئے تو وہ انسان سے کامل انسان، کامل مومن بن جائے گا۔ اور میرے نزدیک جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہی ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے کافر موجود، اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اور پوچھا گیا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو انہوں نے دیکھیں جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نیک باپ کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے اچھے کی امید ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ کہ میں نے تم ساروں کو معاف کر دیا۔ تو یہ بات ہے بس کہ بس ہمیں ہر ایک چیز اس وقت فائدہ دے گی جب ہمارے فرائض پورے، سب سے پہلے ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہمارے فرائض پورے نہیں ہیں تو پھر میرے اندازے میں جو ہے وہ ہماری یہ تمام اتنی مشکلات میں آنا، ہمارا ساری رات گلیاں سجانا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اس گفتگو میں میرے سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس کی کسی نے دل آزاری کی ہو تو میں جو ہے وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔